بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی بابرکت اور قیمتی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کے قیمتی 13-14 دن ہم پر گزر چکے ہیں۔ اس کے اندر ایک رات جو بڑی قیمتی رات ہے، جو 15ویں شعبان کی رات کہلاتی ہے، جسے ہمارے عام اصطلاح میں شب برات بھی کہتے ہیں۔ یہ رات اس مہینے کی بھی بہت قیمتی رات ہے، اور اس رات کو ہمارے ہاں جو شب برات کہتے ہیں، وہ برات کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی انسان صدق دل سے اللہ سے گناہوں سے معافی مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی انتہائی قیمتی بابرکت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے گویا یہ رمضان کے مہینے کے استقبال کی تیاری ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش جس طرح بہانے ڈھونڈتی ہے، تو یہ جو رات ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ مسلمان بندہ اپنے گناہوں کو معافی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اس قیمتی رات کے اندر ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت سے جو اعمال سیکھنے کو ملے، وہ 4 قسم کے اعمال ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، سب سے پہلا رات میں قیام کرو۔ اور نمبر 2، صوموا نہارہا، دن کا روزہ رکھو۔ یاد رہے کہ رات کا قیام چونکہ نفلی معاملہ ہے، اور نفلی معاملات محتاج ہوتے ہیں خلوت کے۔ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، شریعت کا مزاج ذوق یہ رہا ہے کہ شریعت نفلی عبادتوں کو خلوت میں کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے تو گھر کے اندر عبادت ہوتی نہیں، مسجد میں جائیں گے زیادہ عبادت ہوگی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ایک ماحول میسر ہوگا تو شاید عبادت زیادہ ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو کچھ اس طرح تیار کریں کہ گھر کے اندر بلے عبادت کم ہو، لیکن شریعت کے مزاج اور ذوق کے مطابق ہو جائے تو نور علی نور اور سونے پر سہاگا ہے۔ کیونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا ذوق یہی ہے کہ نفل عبادات جتنی ہے وہ انسان اور اللہ کے درمیان ہو، مسلمان بندے اور اللہ کے درمیان خلوت کے اندر ہو۔ مساجد کے اندر اجتماعات کرنا، بیانات، چراغاں، محفلیں منعقد کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا ذوق نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس رات کی جو عبادت ہے، وہ رات کی عبادت اپنے گھروں کے اندر ہو، خلوت کے اندر اللہ سے خوب مناجات کریں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی، کہ آپ پوری رات کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ دے دیا گیا کہ جاگنے کی رات ہے۔ اسلام میں کوئی جاگنے کی رات نہیں ہے، اسلام میں عبادت کی رات ہے۔ یوں تو مومن کی ہر رات عبادت کی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، مسلم شریف کی حدیث سے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ راتیں چونکہ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص توجہ نازل فرماتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو مشرک ہو اور مشاحن یا کینہ پرور ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہو، سوائے اس مسلمان کے اور مشرک کے، اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ رات قیمتی ہے، تو اس رات کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہ کر خلوت میں عبادات کی جائے۔ بلے کم کریں، کوئی ضروری نہیں پوری رات جاگیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں، نیند آئے سو جائیں، گناہ نہ کریں۔ موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گپ شپ لگانا اور محفلیں منعقد کرنا، ایک دوسرے کی پتہ لگا کہ 2 گھنٹے کی عبادت کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے دوست جمع ہوئے اور ساری عبادت کا نور ہی نکل گیا۔ 2 گھنٹے کی عبادت کری، سارے گھر والے مل کر بیٹھے اور ساری غیبتیں آپس کی ایسی کی کہ ساری عبادتوں کو نور کچا کچرا باہر ہو گیا۔ یہ نہ ہو۔ تو اس رات کے اندر خلوت، اللہ سے اکیلے کے اندر اپنا تعلق قائم کرنا اور اللہ سے اپنی حاجات کا تقاضا کرنا۔
اور اس کے دن کا روزہ رکھنا، وصوموا نہارہا، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس کے دن کے روزہ رکھنے کو سنت عمل تو نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن مستحب ضرور ہے۔ کوئی نہیں رکھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکھ سکتا ہے پھر بھی نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر رکھنا چاہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، رکھ لے، کوئی ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے، اللہ خوش ہوں گے۔ تو ایک تو یہ عمل ہے کہ اس کی رات کے اندر عبادت ہو خلوت میں، اکیلے میں۔ نمبر 2 دن کا روزہ ہو، اور نمبر 3 اللہ سے جائز حاجات کا تقاضا ہو، دعائیں ہوں، اللہ سے مرادیں مانگی جائیں، اپنی دین دنیا کی بھلائیاں، آخرت، عافیت سب مانگا جائے۔ اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 15ویں شعبان کی رات کو میں نے دیکھا آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئے بقیع کی طرف نکل گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پایا۔ حدیث کا خلاصہ یہ کہ اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب، یہ ایک بہت بڑا عرب کا قبیلہ تھا جس کی بکریاں، یہ لوگ بکریاں بہت پالتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مشابہت، اس کی طرف تشبیہ دے کر فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کی جو بکریاں ہیں اس کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس عمل سے جہاں اپنی جائز حاجات مانگنا، مسلمان اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، وہیں پر یہ بھی پتہ لگا کہ اس رات میں قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ شریعت کے اندر جس چیز کو جتنا زور دیا جائے اس چیز کو اتنا ہی عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک دفعہ جانا ثابت ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو اس سنت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قبرستان میں ایسی جگہ ہو جہاں پر چراغاں ہو رہا ہو، بدعات ہو رہی ہوں، تو پھر تو وہاں پر جانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اس رات کی عبادت ہے۔ باقی اس کے متعلق اس رات کے اندر فلانی عبادت کرنا، اتنے نوافل اس طریقے سے پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، کچھ بھی ثابت شریعت کے حکم، شریعت کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ سب لوگوں کے اپنے خود ساختہ، من گھڑت بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر تو وہ شریعت کے ذوق میں آتی نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی وظیفہ ہے کہ 15ویں شعبان کو یہ وظیفہ کر لیا جائے، تو اگر کسی بزرگ کے مجربات میں سے ہو، شرعی حکم سمجھے بغیر کیا جائے تو ٹھیک ہے، عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو باقاعدہ عبادت کا جو ایک منظر بنا دیا جاتا ہے کہ اس رات اتنی عبادت کی جائے، اتنے نوافل پڑھے جائیں، یہ ساری چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر جو ہمارے ہاں ملک پاکستان میں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، غسل کیا جاتا ہے، اس کو دین کا شرعی حصہ سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس رات میں روحیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں۔ اس رات میں جو 4 باتیں، نمبر 1 رات کا قیام خلوت میں اور کوالٹی کے ساتھ، پوری رات کھڑے ہو جائیں اور بس پڑھتے چلے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ رات کے ایک حصے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کی عبادت ایسی کریں کہ اللہ کے دیے ہوئے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 8 رکعت پڑھ لیں، لیکن 8 رکعت ایسی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں کہ کیا ہی کہنے۔ نمک اور مرچ حالانکہ یہ بڑی تیز چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو یہ اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ تو اگر مسلمان کے عبادت میں سے اخلاص نکال لیا جائے، کر تو عبادت رہا ہے، دماغ کہیں اور ہے، نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، عبادت پہ عبادت کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نامناسب۔ نیند آ رہی ہے تو سو جائے، سونا بھی عبادت ہے۔ ہاں، عشاء کی نماز پڑھے صحیح اہتمام سے، فجر کی نماز پڑھے تو حدیث شریف میں ہے کہ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مہینہ گویا ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری ہے، اور یہ رات اللہ کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ ہے، اور ایک طریقے سے بہانہ ہے کہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اس ایک رات کے اندر ایک خاص بات ہے جو بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات کے اندر ہمارے اگلے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ رات لیلۃ القدر ہے، اور بعض کے نزدیک یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن عام علماء نے راجح اور تطبیق اس قول میں دی ہے کہ 15ویں شعبان کو یہ سارے کے سارے اگلے سال کے اندر جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کا امپلیمنٹ اور اس کا نفاذ وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی جو 15ویں رات ہے، اس مہینے میں اگلے 1 سال کے جو فیصلے دیے جاتے ہیں وہ اجمالاً دیے جاتے ہیں، مختصراً دیے جاتے ہیں۔
جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات کے اندر تفصیل سے دیے جاتے ہیں کہ آگے 1 سال تک مسلمان بندے کا رزق کیا رہے گا، صحت کیا رہے گی، کاروبار کیا رہے گا، گھر بار کیا رہے گا، جو بھی تقدیر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ اس کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ رات ہماری اللہ کے حضور مناجات میں آہوزاری کے اندر صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو میرے اور آپ کے لیے اپنے عبادات کی قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم۔